ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب سے پہلے قبلہ و کعبہ پیر مرشد کا کلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں. سب دوست محبت اور خلوص کے ساتھ درود شریف پڑھیں. ایک بات میں عرض کرتا ہوں درود شریف پڑھنے سے پہلے، نعت شریف پیش کرنے سے پہلے، ہم تمام دوست حضور سید الاولیاء گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ماہانہ محفل گیارہویں شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور 20-25 سالوں سے یہ محفل چلتی چلی آ رہی ہے. دن 10واں رات 11ویں متسشتی ہے 11ویں شریف. اب سب محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. حدیث پاک میں ہے لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کان. کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اچھا میں آپ کو اس درود شریف کے متعلق ایک بات بتاؤں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ لندن میں ہوتی ہیں. وہ چند سال پہلے لندن سے آئی
انہوں نے واگا ٹاؤن میں گھر لیا. ابھی وہ زندہ ہیں, جو دوست ان سے ملنا چاہیے ان سے مل سکتے ہیں. ہم 11ویں شریف پر بھی اکثر آپ ان کو دیکھتے ہیں. وہ واگا ٹاؤن میں آئے تو انہوں نے مجھے اپنا ایک واقعہ بتایا. کہنے لگے میں وہاں واگا ٹاؤن میں شفٹ ہوا تو صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے میں واگا ٹاؤن اپنے گھر کے قریب جو مسجد تھی میں اس میں چلا گیا. تو جب جماعت ہو گئی, نماز ہو گئی, تو میں درود شریف پڑھ رہا, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک دو اسی بند کرتے ہیں, دو کے میں یہ درود شریف پڑھ رہا. کہنے لگے میری عادت ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تو میں تھوڑی دیر بیٹھ کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یہ پڑھتا ہوں. تو کہتے میں ہی پڑھ رہا تو واگا ٹاؤن کی مسجد میں وہ جو خطیب تھے نا وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ حضرت میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں درود شریف پڑھ رہا ہوں. یا کون سا درود شریف پڑھ رہے ہیں؟ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. وہ جو جن صاحب نے فجر کی نماز پڑھائی تھی نا, وہ کہنے لگے آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت نہیں سنی؟ کہ وہ کون سی؟ کہ اللہ پاک نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. محبوب آپ فرما دیجیے کہ میں بھی تمہارے مثل ہی ایک بشر ہوں, میں بھی تمہاری مثل ایک بشر ہوں. کہتے ہیں میں وہ جو امام صاحب تھے جنہوں نے نماز پڑھی میں اس کی بات سنا. تو جب اللہ نے فرمایا کہ حضور تو ہماری مثل بشر ہے, ہماری مثل معاذ اللہ استغفر اللہ من ذلک, حضور ہماری مثل بشر ہیں. تو یہ جو یا کی ندا ہے یہ تو حضور کی زندگی پاک کے اندر تھی. تو اب حضور جو ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ وہ کہنے لگا محمد مر گئے, مٹی میں مٹی ہو گئے, اب وہ کسی کا درود کیا سنیں گے. اب وہ جو صاحب ہیں منیر صاحب وہ کہتے ہیں میں اس کی بات سن رہا ہوں, فجر کی نماز کا وقت ہے, نمازی اٹھ کے جا چکی ہیں, میں درود پڑھ رہا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. اس نے مجھے یہ قرآن کی ایک آیت سنا دی, قل انما انا بشر مثلکم. آپ کو نہیں پتا کہ اللہ نے فرمایا محبوب فرما دیجیے میں بھی تمہاری مثل ایک بشر ہوں. اب یقین جانی وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی اس کی بات سن رہا ہوں, اتنے میں نے دیکھا کہ مسجد میں بیٹھی ہیں اور الحمدللہ آج کل کی جو مسجدیں ہیں وہ بڑی صاف ستھری مسجدیں ہیں. جو سے کہ میں بیٹھا کہ میرے آمنے سامنے بیٹھے گفتگو ہو رہی ہے, اچانک 10-12 جب اس نے کہا نا قل انما انا بشر مثلکم, میں بھی تمہاری طرح ایک بشر, تمہاری مثل بشر. 10-12-15 مکھیاں جو ہیں وہ بھن بھناتی ہوئی اس مولوی صاحب کے نا چہرے کے اوپر بھن بھنانے لگ گئی. پھر وہ مکھیوں کو نا اس طرح ہٹانے لگ گیا. میں دیکھ رہا ہوں اس طرح ہٹا رہے, اس طرح ہٹا رہے. تو ساتھ ساتھ کہہ رہے آپ کو نہیں پتا کہ یہ وہ ہماری مثل بشر ہے, اب کیا درود شریف سنیں گے, محمد تو مٹی میں مٹی ہو گئے. کہ میں سن رہا ہوں اتنا کہا, کہتے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ مکھیاں ہٹا رہے ایسے ایسے اور مجھ سے بات کر رہے. کہتے مجھے ایسے لگا جیسے وہ 10-15 مکھیوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا, 3-4 مکھیاں اس کے منہ کے اندر چلی گئیں اور وہ تھو 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 کر کے بعد وضو خانے کی طرف دوڑ گیا. کیسی عجیب بات میں نے آپ کو بتائی. وہ صاحب ابھی زندہ ہیں, آپ ان سے مل سکتے ہیں, بیمار ہیں. یہ ابھی 4-5 سال پرانی بات ہے جی. ادب بہت بڑی چیز ہے. ادب جو ہے زبان کو دیکھ کر کھولنا چاہیے کہ زبان کیا کہتی ہے. خیر بابا جی صاحب کا کلام پہلے
چند اشعار جان سے سب ایک دفعہ پھر درود شریف پڑھیں. کوئی حضور نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوت حیث کان. کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں, اس کی آواز. فقلنا وبعد وفاتک قول وبعد وفاتی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ اپنے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہمارا درود ایسے ہی سن لیں گے؟ فرمایا ہاں, میں اپنے پردہ فرمانے کے بعد بھی تمہارا درود ایسے ہی سنوں گا جیسے آج سنتا ہوں. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ نے نبیوں زمین کے اوپر حرام کر دیا کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق. اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو برابر رزق دیا جاتا ہے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. رب جنوں سراجم منیر آکھے میں منیر نیا کھاتے کی آکھاں. رب جنوں سراجم منیر آکھے میں منیر نیا کھاتے کی آکھاں. جد جسم دسایا نہیں اونوں بے نظیر نیا کھاتے کی آکھاں. جد جسم دسایا نہیں اونوں بے نظیر نیا کھاتے کی آکھاں. رب جنوں سراجم منیر آکھے میں منیر نیا کھاتے کی آکھاں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. رب جنوں سراجم منیر آکھے میں منیر نیا کھاتے کی آکھاں. جد جسم دسایا نہیں اونوں بے نظیر نیا کھاتے کی آکھاں. قد جاءکم من اللہ نور. رب وچ قرآن دے فرمایا اس نور مجسم نوری تصویر نیا کھاتے کی آکھاں. رب جنوں سراجم منیر آکھے میں منیر نیا کھاتے کی آکھاں. میں نور ہاں نور خدا دے تو جس خود فرمایا جابر نو. اس نور دی ساری خلقت وچ تنویر نیا کھاتے کی آکھاں. رب جنوں سراجم منیر آکھے میں منیر نیا کھاتے. یوسف جے سونے بھی جس تو خیرات حسن دی منگ دینے. یوسف جے سونے بھی جس تو خیرات حسن دی منگ دینے.
او دے در تو حسن دی مل دی جاگیر نیا کھاں دے کی آکھاں رب جنوں میں منیر نیا کھاتے کی آنکھاں قد جاکم من اللہ نور رب وچ قرآن دے فرمایا اس نور مجسم نوری تصویر نیا کھاتے کیا سب درود شریف پڑھیں صلاۃ اور یہ قرآن کریم کی آیات ہیں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراجم منیرہ فرمایا کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل نورانی بشر ہے بے مثل نورانی بشر ہے آپ ظاہری وضع قطع بشری صورت میں تشریف لائے اور حقیقت آپ کی نورانیت ہے جس کے پر قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ دلالت کرتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری صورت بشری میں تشریف لائے یہ ہمارا ایمان اور حقیقت آپ کی نورانیت ہے اللہ کا نور ہے اللہ کا نور مگر اس پہ بھی لوگ اعتراض کر دیتی ہیں کہ جنہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سرکار نور تھی تو کیا نور کو کھانے پینے کی بھی کوئی حاجت ہوتی ہے نور تو کھانے پینے سے مبرہ ہوتا ہے کیا نور کی کوئی ازواج بھی ہوتی ہیں نور کو نکاح کی شادی کی بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے کیا نور کی اولاد بھی ہوتی ہے کیا نور جو ہے وہ بشری صورت میں بھی آ سکتا ہے بے شمار باتیں آپ کو ملیں گی جب آپ کہیں گے سیدھے سادے دوست ان کو اس کا جواب دینا ہی نہیں آئے گا جب یہ کہا جائے گا کہ آپ مجھے بتائیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ان کا ہاتھ نورانی تھا کیا وہ کھاتے پیتے نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ کھاتے پیتے نہیں تھے اگر روح اللہ کے کھانے پینے سے روح اللہ کے ہونے میں کوئی فرق لازم نہیں آتا تو پھر نور اللہ کے کھانے پینے سے نور اللہ کے ہونے میں کوئی فرق کیسے لازم آ سکتا جی کیسے آ سکتا بابل شہر کے اندر جو دو فرشتے ہاروت اور ماروت نازل کیے گئے کیا وہ کھاتے پیتے نہیں تھے کیا وہ عورت کے پاس نہیں گئے جی جنت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرہ وہم فیہا خالدون اور جنت میں تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں رکھی گئی ہیں جہاں تم ہمیشہ رہو گے جی اور ان بیویوں کی اللہ نے تعریف یہ فرمائی قرآن کریم کے اندر حورم مقصورات فی الخیام وہ حوریں جون سی ہیں وہ پردہ نشین حوریں ہیں جنت کے خیموں کے اندر اور جنت کے باغات کے اندر جو مومنوں کو ملیں گی معلوم ہوا کہ خاکی کا نوری سے نکاح ہو سکتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن جنتی جب جنت میں یہ خواہش کرے گا اولاد کی تو فوراً حمل ہوگا، فوراً وضع حمل بھی ہو جائے گا، اور وہ جتنی خواہش کرے گا اتنی اس کی عمر بھی بڑھا دی جائے گی، معلوم ہوا کہ نور کھاتا پیتا بھی ہے، نور کا خاکی سے نکاح بھی ثابت ہے، اور نور کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ نور بشری صورت میں بھی آ سکتا ہے، نور جو ہے بشری صورت میں بھی آ سکتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشری صورت میں آئے۔ بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، آپ دیکھیے حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اکثر تشریف لاتے، آپ بیٹھے ہوتے آ کر، اور صحابہ کرام دیکھتے کہ ایک ایسا شخص آیا جو شاید مسافر ہے، مگر مسافر لگتا بھی نہیں ہے، اس کا لباس اتنا سفید اور اجلا، کوئی مٹی کا داغ نہیں، اس کے بال اتنے کالے سیاہ، کوئی گرد اور خاک نہیں، یہ مسافر نہیں لگتا، مگر اس کو پہلے کبھی یہاں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں بھی نہیں دیکھا، یہ کون ہے؟ جب وہ شخص اٹھ کر چلا جاتا تو حضور صحابہ کرام کو فرماتے جانتے ہو یہ کون تھا؟ یہ جبریل علیہ السلام تھے، یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ معلوم ہوا کہ نور جو ہے وہ بشری حالت میں بھی آ سکتا ہے، اور اکثر جبریل علیہ السلام حضور کے ایک صحابی تھے حضرت داہیہ کلبی، جو بڑے خوبصورت تھے، اللہ نے بڑا حسن دیا ہوا تھا، اکثر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت داہیہ کلبی کی صورت میں، انسانی صورت میں، ان کی شکل میں آ کر حضور کے پاس بیٹھے ہوتے تھے۔ صحابہ کرام سمجھتے حضرت داہیہ کلبی بیٹھی ہوں گی، بعد میں جب اٹھ کر چلے جاتے تو حضور فرماتے جبریل علیہ السلام تھے، جبریل علیہ السلام تھے۔ معلوم ہوا کہ نور جو ہے وہ بشری صورت میں آ سکتا ہے، اسی لیے ہم حضور کو بے مثل نورانی بشر۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اب یہ احادیث مبارکہ ہیں کہ جبریل علیہ السلام اکثر انسانی صورت میں حضور کے پاس آتے یا حضرت داہیہ کلبی کی صورت میں آتے، کبھی کسی صحابی نے یہ سوال حضور کی بارگاہ میں کیا کہ یا رسول اللہ نور جو ہے وہ بشری انسانی صورت میں کیسے آ سکتا ہے؟ کبھی کسی صحابی نے حضور سے یہ سوال نہیں کیا کہ نور جو ہے وہ بشری صورت میں کیسے آ سکتا ہے۔ جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں، انسانی شکل میں، یا حضرت داہیہ کلبی کے جسم اور شکل کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کیسے آ گیا؟ جی کسی نے یہ سوال نہیں کیا، اسی لیے مگر آج 14ویں صدی کے اندر اس وقت جو ہے وہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، نور جو ہے وہ بشری صورت میں وہ کیسے آ سکتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے نہیں، حضور علیہ السلام تو ہدایت کا نور ہے، ہدایت کا نور، جو اللہ نے فرمایا نا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ النُّورُ، حضور تو ہدایت کا نور ہے، جی ہدایت کا نور محض نہیں ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، حضور علیہ السلام کی ظاہری وضاحت بشری اور حقیقت جو ہے وہ حضور کی نورانیت ہے۔ مجسم نور ہو، نور خدا ہو یا رسول اللہ، مجسم نور ہو، نور خدا ہو یا رسول اللہ، ہر ایک جلوے میں تم جلوہ نما ہو یا رسول اللہ، مجسم نور ہو، نور خدا ہو یا رسول اللہ، ہوئے سارے جہاں پیدا تمہارے نور سے شاہ
شمس الضحا ہو یا رسول اللہ، مجسم نور ہو نور خدا ہو یا رسول اللہ۔ ہم حضور کو مجسم نور مجسم کہہ دیں تو ہمارے پر وہی محمد علی والی بات، ہم پر بدعت اور شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں، ہم پر بدعت کے اور شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں، یہ تو شرک کرتے ہیں سنی جونسن، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ مگر آپ یہ دیکھیے خود اپنے بڑوں کو جو نور مجسم بنا کے رکھ دیں۔ مولوی محمود الحسن دیوبندی نے مولوی رشید احمد گنگوئی کا مرثیہ لکھا، اس میں ایک شعر میں لکھتے ہیں، چھپائے جامع فانوس کیوں کر اس شمع روشن کو، چھپائے جامع فانوس کیوں کر اس شمع روشن کو، تھی اس نور مجسم کے کفن میں وہی عریانی، جی تھی اس نور مجسم کے کفن میں وہی عریانی۔ مولوی محمود الحسن دیوبندی مولوی رشید احمد گنگوئی کو نور مجسم کہہ دے تو نہ شرک ہوتا ہے نہ بدعت ہوتی ہے، اور سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو اللہ نے فرما دیا قد جاءکم من اللہ نور، سنی اگر حضور کو نور مجسم کہہ دی تو شرک اور بدعت ہو جاتا ہے، اب شرک اور بدعت ہو جاتا ہے۔ حضور ہمارے مثل بشر ہیں، اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا قل، محبوب فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے مثل ایک بشر ہی ہوں، میں بھی تمہاری مثل ایک بشر ہوں، جی حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں، حضور نے کیا فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، جی اب اگر حضرت آدم علیہ السلام بھی انہی کے عقیدے کے ہوتے تو وہ کہتے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، آدم کو تو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا فرمایا، لہذا میں بھی خدا کی مثل ہوں، لہذا میں بھی خدا کی مثل ہوں۔ یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت کے اوپر پیدا فرمایا، لہذا آدم علیہ السلام خدا جیسے ہوئے، آدم علیہ السلام خدا جیسے ہوئے، لہذا جب آدم علیہ السلام خدا جیسے ہوئے پھر میں تم اور تمام لوگ بھی خدا جیسے ہوئے، پھر ہم بھی خدا جیسے ہوئے، جی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرما دیا، پھر ہم بھی کہنے کی بات یہ ہے کہ وہاں مثلکم کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مماثل بنتے ہو تو پھر نیچلا درجہ کیوں پسند کرتے ہو، ترقی کر کے خدائی درجے پر فائز ہو جاؤ۔ کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، تو پھر کہو کہ ہم خدا جیسے ہوئے۔ بعض کلمات ایسے ہیں جو صرف انبیاء کرام کو اجازت ہوئی ہے کہنے کی، وہ امتی کو اجازت نہیں ہے ان الفاظ کو کہنے کی، امتی وہ الفاظ نہیں کہہ سکتے، وہ صرف نبی کہتے ہیں، اور وہ الفاظ نبیوں نے عاجزی اور انکساری کے اندر فرمائی ہیں۔ مثلا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کئی سال تک یہ وظیفہ پڑھتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
کئی سال تک آدم علیہ السلام نے یہ وظیفہ پڑھا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تم نے ہمیں بخشا نہ یا ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ قرآن کریم کے اندر آیا ہے نا کہ آدم علیہ السلام کا یہ کئی سال تک ان کا وظیفہ رہا، یہ دعا مانگتے رہے کہ اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یا حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب مجھے بتائیے، بعض کلمات ایسے ہیں جو صرف نبیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ان کلمات کو پڑھیں۔ ان نبیوں نے اپنے آپ کو ظالم و خاسر فرمایا، اپنے آپ کو ظالم اور خاسر فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، وہ بھی قرآن کریم کے اندر آیا کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہاری مثل